بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک مضمون جو اس پارے میں ارشاد ہوا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت اور اعزاز اور خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ صحابہ کرام جو السابقون الاولون ہیں، سابقون الاولون ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایمان لائے، ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ جیسے خلفائے راشدین ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ اس میں مرد حضرات بھی ہیں اور اس میں خواتین بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو السابقون الاولون ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام جنہوں نے خیر، نیکی اور بھلائی کے راستے میں انہی کا راستہ اپنایا اور انہی کی اتباع کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی۔ اور دوسری بات وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اور نہ صرف رضا کا اعلان فرمایا بلکہ ان کے جنتی ہونے کا بھی اعلان فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کے تمام اعمال کی قبولیت کا بھی اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اور ان کے جنتی ہونے کا بھی اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اور ان کی مغفرت اور بخشش یہ دنیا میں ان کو حاصل ہو چکا تھا، یہ دنیا میں ان کو حاصل ہو چکا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو جنتی قرار دیا، ان کے اعمال کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح کی ایک آیت 5ویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے صحابہ کرام کی جماعت بیان فرمائی۔ فرمایا ایک وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو جہاد پہ نہیں گئے بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اور کوئی پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، جو مجاہدین ہیں اللہ رب العزت نے ظاہر ہے ان کا درجہ بلند فرمایا ہے، ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ بہت قابل غور ہے، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت جو ہے اس کا مقام متعین ہوتا ہے، پوری جماعت کا۔ وہ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ باقی جتنے بھی سب بے شک کچھ کا درجہ بلند ہے، جو جہاد کرنے والے ہیں مجاہدین ان کا درجہ بلند ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العزت کا حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے، وعدہ ہے۔
تمام کے تمام صحابہ کرام سے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو ابتداءً ایمان لائے، مہاجرین ہوں یا انصار، اور جو ان کے بعد انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے ایمان لائے، اللہ رب العزت ان سے راضی، اور ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک کی کروڑہا رحمتیں ہوں اور اللہ پاک کا کروڑہا فضل ہو ان مقدس مطہر ہستیوں اور شخصیات پر کہ جن کو دنیا میں ہی رضا، مغفرت اور جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک دوسرا مضمون، تھوڑی سی تمہید اس کی میں عرض کرتا ہوں، اور پھر جو اصل بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ بھی۔ حضور علیہ السلام کی ایک لڑائی ہے، اسے کہا جاتا ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک، اس کو جیش العسرہ بھی قرآن کریم نے قرار دیا ہے، یعنی وہ لشکر جو بے انتہا تنگی کے زمانے میں اور بڑی مشکل کے زمانے میں گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم کے ساتھ تھا، اور یہ پہلی لڑائی تھی جو عرب سے باہر کے لوگوں کے ساتھ شروع ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے جتنے مقابلے ہوئے وہ اہل عرب کے ساتھ ہی تھے اور مشرکین کے ساتھ ہی تھے، لیکن اب اہل کتاب کے ساتھ اور ایک بڑی طاقت کے ساتھ ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے 2 اعلان فرمائے۔ پہلا اعلان تو یہ فرمایا کہ صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ جمع کریں۔ چندہ اکٹھا کیا آپ نے، اس میں بہت سارے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ کوئی اس دفعہ پیچھے نہ رہے، سب کے سب جائیں گے۔ جتنے لوگ ہیں کہ بڑی طاقت ہے تو اس کے سامنے اسلام کی قوت بھی ظاہر ہو اور اسے شکست فاش بھی ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پورے جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہوئے اور تیار ہو کر وہ چل پڑے۔ صرف ایک طبقہ ایسا پیچھے رہا جو صحابہ کرام کے درمیان ہی منافقین کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے، وہ منافقین قرار پاتے تھے، وہ نہیں شامل ہوئے، انہوں نے ہیلے بہانے کیے، جان چھڑا لی۔ مخلص صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نہیں جا سکے۔ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، صحت یاب ہیں، اور ہمارے پاس سواری بھی موجود ہے، تو ہم 2 3 4 یہ کام نمٹا لیں، لشکر تو آہستہ آہستہ جائے گا، ہم آرام سے پیچھے پہنچ جائیں گے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے کام بھی نمٹ جائیں اور ہم پیچھے لشکر کے ساتھ پہنچ بھی جائیں گے، لڑائی میں ہم شامل ہونا ہے، لڑائی سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے کام جو ہیں وہ تھوڑے سے طویل ہو گئے اور وہ لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ یہ جو لشکر ہے یہ واپس مدینہ آ گیا۔ اب جب یہ لشکر واپس مدینہ آیا تو جو منافق طبقہ تھا وہ تو آ کے جھوٹ بول بال کے جانے چھڑاتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی پتہ تھا جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ رب العزت تو جانتے ہی جانتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کر بہانے بنائیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، بہانے بنائیں گے، آپ ان سے کہیں کہ کسی بہانے بازی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے میرے اوپر، مجھے سب بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ چاہیں گے کہ لتعرضوا عنہم، کہ آپ ان کو نظر انداز کر دیں، فاعرضوا عنہم، تو آپ ان کو نظر انداز کریں، انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ تو ناپاک اور پلید لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ تو جہنمی لوگ ہیں اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے، بہانے بازی ہے۔ اچھا، اب مسلمان بھی تھے کچھ مخلص، فرق تو یہیں پہ آنا تھا نا۔ کچھ مخلص ایسے تھے صحابہ کرام کہ ان کی اللہ رب العزت نے پہلے ہی توبہ قبول کر لی اور ان سے درگزر کر دیا، انہوں نے بھی سچ بولا، کوئی عذر تھا تھوڑا بہت تو عذر بھی حقیقی تھا، چنانچہ ان کو بھی معاف کر دیا گیا، اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں کیا ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، نہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ہیں تو نیک ہیں لیکن کچھ یہ جو گناہ اور برائی ہے یہ بھی ساتھ شامل ہو گئی، یعنی حضور کے ساتھ نہیں گئے،
یہ غلط عمل ہو گیا، تو یہ غلطی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک ان کو معاف فرما دیں گے۔ البتہ وآخرون مرجون لامر اللہ، 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن سے کہا گیا کہ آپ کی نہ تو آپ کا عذر قابل قبول ہے اور نہ ہی آپ کی معافی قابل قبول ہے، نہ آپ کا عذر قابل قبول ہے نہ آپ کی معافی قابل قبول ہے، اور آپ کا معاملہ اللہ کے حکم، اگلے حکم کے آنے تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے بڑے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، ہمارا عذر قبول نہیں ہوا، اور جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بولا انہوں نے، جھوٹ نہیں بولا۔ بہت پریشان ہوئے۔ اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ آپ کا عذر قبول نہیں ہے، آپ کی معافی قبول نہیں ہے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ دوسرا عمل یہ ہوا، صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا ان کے ساتھ کوئی بول چال نہیں رکھنی، سوشل بائیکاٹ۔ دکانداروں کو منع کر دیا گیا، اگر یہ کوئی چیز خریدنے آئیں تو ان سے کوئی چیز نہ خریدنی ہے اور نہ ہی ان کو بیچنی ہے۔ پھر ان کے گھر والوں سے کہا گیا کہ ان سے اب آپ فی الوقت کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ ان کی بیوی بچے ایسے کریں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہمیں طلاق ہو گئی ہے، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن فی الوقت آپ جائیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ روئے زمین پر کوئی ان سے بات چیت کرنے کا روادار نہیں تھا۔ سلام کرتے، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، بلکہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے، یہ سلام کرتے تو حضور ان کے سلام کا بھی جواب نہ دیتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور توبہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے اور دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر مشغول رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اس سوشل بائیکاٹ کو 50 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے آپ کو صرف نمازوں کے اوقات میں یا قضاء حاجت کے وقت میں کھولتے، اور جس وقت شدید بھوک سے نڈھال ہو جاتے تو بہرحال کھجوریں وغیرہ اکثر لٹکی ہوتی تھی، تو کوئی 1-2 کھجور لے لی، پانی لے لیا، اس طرح روتے رہتے، اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھے رکھتے۔ اب بھی وہ استوانہ ابو لبابہ جو ہے نا ریاض الجنہ کے اندر، یہ وہی ہے جہاں سے ان صحابہ نے جہاں پہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا کہ ہم اب مجرم ہیں اور ہم نظر آنا چاہیے کہ ہم مجرم ہیں۔ توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور نہ صرف قبول فرمائی، اگر اللہ توبہ قبول فرما لیتے یہ بھی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ کسی کے توبہ قبول کر لیں تو بخشش یقینی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر قرآن کی شکل میں ان کی توبہ کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ پاک نے ان 3 پر بھی بڑی مہربانی فرمائی، خلفوا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حتیٰ کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ پڑ گئیں، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہیں یہ یقین تھا، وہ یہی امید لیے بیٹھے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ تو ایمان کی انتہا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ بظاہر وہ مجرم ہیں، لیکن اللہ پہ ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ یا اللہ کا نبی، اس کے سوا کسی کے در پہ نہیں جانا۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو 3 صحابہ تھے نا، تو ان کا نام تھا کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ ان میں حضرت کعب بن مالک جو ہیں نا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی بعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بلکہ بعد میں اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ جب توبہ قبول ہوئی، حضور علیہ السلام نے آ کر ان کو بشارت دی اور ان سے کہا کہ تمہاری زندگی میں آج تک اتنا خوبصورت دن نہیں آیا ہوگا جتنا خوبصورت دن آج آیا ہے۔
کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، توبہ کی قبولیت کا اعلان قرآن کریم میں کیا، اور مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت کی بشارت اور تمہاری مغفرت کی بشارت تمہیں سناؤں، تو حضور نے فرمایا تمہاری زندگی میں اس سے زیادہ خوش نصیب دن کوئی نہیں آیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ساری تمہید تھی کہ اللہ کے نبی، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے سچ بولا تھا، اور اللہ نے ہماری توبہ اس لیے قبول فرمائی کہ ہم نے سچ بولا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سچ بولنے پر اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ جھوٹوں پر تو لعنت برستی ہے۔ جھوٹوں پر لعنت برستی ہے تو جو جھوٹوں کے ساتھ ہوگا لعنت اس پر بھی برسے گی۔ سچوں پر رحمت برستی ہے اور جو سچوں کے ساتھ ہوگا ان پر بھی رحمت برسے گی۔ سچائی جنت میں لے کے جاتی ہے اور جھوٹ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ تو ایک سچائی جس کا انہوں نے خود اقرار کیا اور اللہ نے ان کے اقرار پر مہر ثبت کی، اور ایک توبہ کہ ان کی توبہ اللہ نے اتنی پسند کی کہ ان کی توبہ پر اللہ نے پوری سورت ہی سورہ توبہ کے نام سے نازل فرمائی۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ مشرکین کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جو قرآن کریم لے کر آئے ہیں نا، یہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے، اس میں کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جس سے ہمارے عقائد پر، ہماری نظریات پر، معاشرے میں ہمارا جو امیج ہے اور ہمارا جو مقام ہے اس پر بڑی زد پڑتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، تو وہ کہتے تھے کوئی اور قرآن لے کے آئیے جس میں ہماری تعریفیں ہوں، جس میں ہم اچھے قرار پاتے ہوں، جن میں ہمیں شاباش ملے۔ یہ قرآن ہمیں گوارا نہیں ہے جو ہماری خامیاں اور ہماری برائیاں بیان کرتا ہے۔ تو یا او بدل ہو، یا پھر جہاں جہاں کچھ چیزیں ہیں نا ان کو بدل دیجئے، قرآن میں تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، قل، آپ ان سے فرمائیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سنو مجھے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کے اس قرآن کو بدل سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع الا ما یوحى الی، بھئی میں تو اسی کی پیروی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے تو اللہ کے عذاب کا بڑا ڈر ہے۔ تو اللہ کا جو قرآن ہے اس کو بدلنا، اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے، ہمیں جو حکم ہے اپنے آپ کو بدلنے کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنائیں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لائے ہیں، حضور نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور گھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، حضور علیہ السلام ایک انسان ہیں، اسی معاشرے کے فرد ہیں، آپ کی زبان بھی عربی ہے، تم بھی انسان ہو، اسی معاشرے کے فرد ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، بڑا فخر ہے تمہیں اپنی عربی زبان پر کہ باقی دنیا کو تم عجمی کہتے ہو۔ عجمی کا مطلب یہ گونگے، ان کی کون سی زبان ہے؟ زبان تو عربی ہے، ہماری زبان ہے، اور واقعتاً کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اگر حضور علیہ السلام بنا سکتے ہیں نا تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو، کون سی بڑی بات ہے، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ یہ چیلنج تقریباً 4 یا 5 انداز میں، مختلف انداز میں، پورا قرآن بنا لو،
10 صورتیں بنا لاؤ، ایک صورت بنا لاؤ، ایک جملہ بنا لاؤ، اور آگے یہ ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم چاہتے ہو اپنے ساتھ بلا لو اور ملا لو۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لانے پر انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور جن بھی اکٹھے ہو جائیں۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وہاں پر لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ تو یہاں مشرکین سے کہا تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو تو اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے پر ایک قرآن لے آؤ۔ چلو قرآن تو بڑی بات ہے، یہاں پہ فرمایا فاتو بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، چھوٹی سی چھوٹی صورت، سورہ کوثر، 3 چھوٹی سی آیات، آدھی سطر کی صورت بنتی ہے، چلو اتنا ہی بنا کے لے آؤ، لیکن وہ نہیں بنا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے اللہ کے سوا جسے کوئی نہ کر سکے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں اللہ کے سوا جسے کوئی نہ کر سکے۔ بہت سارے معجزات ایسے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ قرآن دائمی معجزہ ہے، قرآن دائمی معجزہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ایسا ہی معجزہ رہے گا اور ایسا ہی ساری دنیا کو چیلنج کرتا رہے گا۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون، اور وہ فرعون کے غرق ہونے کا تفصیلی منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ 2 بڑے مقاصد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، معجزات دیے گئے۔ 2 بڑے تھے مقاصد، ایک فرعون اور قوم فرعون کو ایمان کی دعوت دینا کہ وہ ایمان لے آئیں، اور دوسرا بنی اسرائیل جو کہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو فرعون اور قوم فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنا۔ اندازہ لگائیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ اس غلام قوم کو تم آزادی دلاؤ۔ یہ 2 بڑے مقاصد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور دیتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی رہی، لیکن فرعون کی جو کابینہ تھی اور بنی اسرائیل کا ایک بڑا طبقہ، فرعونیوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ایمان نہیں لایا۔ اب اللہ پاک کی طرف سے بنی اسرائیل کی آزادی اور فرعون اور قوم فرعون کی تباہی کا فیصلہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا آپ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو جائیے۔ جب بنی اسرائیل نکلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ نکلے ہیں، اور فرعونیوں کو پتہ چلا کہ یہ خاموشی کے ساتھ اور رات کی تنہائی میں یہاں سے روانہ ہو گئے، تو وہ بھی پیچھے نکلے کہ ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو جانے نہیں دینا، ان کا جانا ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آگے آ گیا بحر قلزم آ گیا، بحر قلزم آ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے آگے بحر قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے۔ آگے پانی، آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، مرتے ہیں، اور پیچھے فرعون پیچھے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، موت ہر طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی پانی کے اوپر ماریے، فاضرب بعصاک البحر، اس بحر کے اوپر، سمندر کے اوپر لاٹھی ماریے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو پانی پہ لاٹھی ماری تو یوں پانی پھٹا اور راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اسی راستے پہ نکلے، پیچھے سے فرعون آیا، اس نے دیکھا، ان کا فی الحال تو ان کا پیچھا کرو نا، باقی بعد میں دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ گزر گئے، جتنا پانی کا راستہ تھا گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا اور فرعون کی قوم آئی۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو حکم دیا چل پانی مل جا۔ وہ جو راستہ بنا تھا درمیان کے اندر ابھرا تھا، پانی ہٹ گیا تھا، وہ پانی دوبارہ آیا اور
ساری جو فرعونی قوم تھی وہ اس میں غرق ہو گئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر خاص طور پر جس منظر کو فوکس کیا گیا وہ فرعون کی غرق ہونے وقت کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جس پر بنی اسرائیل بھی ایمان لائے، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اس وقت جب موت سامنے آ گئی، جب ڈوبنے لگا ہے، اب ایمان لانے لگا، اب توبہ کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا الآن، اب یاد آیا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو نافرمانی اور فساد کی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا تھا، اور اتنی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا تھا کہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ سب سے بڑا رب ہوں ہی میں، تو یہاں تک پہنچا ہوا تھا، اب موت سامنے دیکھ کر ایمان یاد آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے نجات دیں گے، تیرے بدن کو تجھ سے نجات دیں گے، اور تجھے ہم بچا لیں گے، تیرا وجود ہم جسم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو پیچھے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ اور عبرت کی نشانی بنا رہے۔ اور وہ عبرت کا نمونہ اور عبرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تکبر کرنے والا کبھی نہیں بچ سکتا۔ جو حق کا انکار کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو خدائی دعوے کرتا ہے، اللہ پاک اس کا انجام ایسا کرتے ہیں۔ تو نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا، اس لیے تیرا جو انجام ہے وہ بھی سب سے عبرتناک ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرعون کے وجود کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا، آج بھی عبرت کے لیے اور عبرت ہی کے لیے وہ فرعون جو ہے اس کا وجود ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی خدائی دعوے نہ کرنا، کبھی بڑے دعوے نہ کرنا، حق والوں کو نہ ستانا، کبھی حق کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ فرعون کا انجام یاد رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔